بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بھی یہی قوم، یہی ماتمی قوم، یہی عزادار قوم، یہی سوگوار قوم اتنی آگے ہے ساری دنیا کی قوموں سے کہ امریکہ جیسا سپر پاور بھی خوف کھاتا ہے ایران کے نام سے۔ کس کے نام سے خوف کھاتا ہے؟ سعودی عرب کے نام سے۔ سعودی عرب سے ڈرتا ہے امریکہ؟ یا دبئی وہ کیا یو اے ای سے ڈرتا ہے امریکہ؟ قطر سے ڈرتا ہے؟ پاکستان سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ ایران کا خوف چھایا ہوا ہے۔ ایران یعنی یہی ماتمی قوم، ایران یہی عزادار قوم، ایران وہی جہاں پورے ملک میں سیاہ پرچم محرم میں لہراتا ہے، وہی ایران جہاں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے انقلاب کی بنیاد روز عاشورہ رکھی تھی۔ یہ سب آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ نہیں یاد ہے تو یاد رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے نا۔ امام خمینی نے اپنی سب سے پہلی جو تقریر کی تھی انقلابی شہنشاہیت کے تختے کو پلٹنے کے لیے، وہ کس دن کی تھی؟ روز عاشور، مسجد اعظم قم میں روز عاشور۔ ہم آپ بھی عزاداری کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، ہماری عزاداری میں بس سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے، انقلابی عنصر نہیں ہے۔ عزاداری دراصل بے دینی سے جہاد کا نام ہے۔ سوگواری اپنی جگہ، اشک فشانی اپنی جگہ، نوحہ خانی، نوحہ گری، مرثیہ خانی، مرثیہ گوئی، مرثیہ سرائی سب اپنی جگہ، لیکن ان تمام چیزوں کے برقرار رہتے ہوئے اس میں انقلابی عنصر بھی باقی رہنا چاہیے۔ اور جب میں انقلابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف سیاسی انقلاب۔ سیاسی انقلاب کوئی چیز نہیں ہوتا جب تک انسان کی ذات میں اور اس کے گھر میں انقلاب نہیں آتا، کسی ملک میں انقلاب نہیں آتا۔ کوئی چیز نہیں ہے سیاسی انقلاب، وہ اچھا انقلاب ہو یا برا انقلاب ہو، پہلے انسان کے اندر وہ انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے گھر میں وہ انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی انجمن میں انقلاب برپا ہوتا ہے، پھر ملک میں اور ملت میں اور قوم میں اور قومیتوں میں اور نیشنز میں انقلابات آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عنصر جہاں تک بھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جب بھی فرش عزا پر تشریف لائیں تو آپ کے اندر وہ انقلابی جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، انقلاب کے کیا معنی؟ کس کے خلاف نعرے بازی کریں گے انقلاب میں؟ کس کا زندہ باد مردہ باد کریں گے انقلاب میں؟ اپنے اندر کے نفس امارہ کو مردہ باد کہیے، اپنے اندر کے نفس لوامہ کو زندہ باد کہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔